Okay, everyone. Hello and welcome to this talk by Teach Educational HRD. This is a special series designed specifically for the single national curriculum. Now, ever since the single national curriculum came out, there's been a lot of controversy about what it means. ये है क्या? इसके क्या contours हैं? किस किस को impact करेगा? कहाँ relevant है? कहाँ नहीं है? And this entire series will basically focus you to tell you and every educator out there about what the curriculum is, what it means for multiple stakeholders, what it means for public school sectors, for private school sectors, and more than that, what it actually means for parents and students and how it's going to impact the quality of education that we have in Pakistan. Just a clarification, this is not going to be a very political debate. We are focusing on basically dissecting the curriculum and seeing what are the possibilities that it has, what are the good things, and what are the things that we can probably propose as policy recommendations, something that can take us forward and improve the quality of education that we have in the country. We have the topic for today's talk is basically going to be around co-curriculars and how holistic education and holistic development basically impacts the schools that we have, and whether holistic development, the word that is actually mentioned a lot of times in the curriculum, in the single national curriculum, and also the word that we hear a lot of times कि holistic education कुछ होता है, co-curriculars कुछ होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. ये होता क्या है, और फिर उससे भी ज्यादा सिंगल नेशनल करिकुलम में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम फिजिकल एजुकेशन को को करिकुलर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें. आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं. Both of them are experts in their field and they'll be joining us to talk more about it. The first one of them is Ada Jafari. Ada 12 years का experience है अदा का education sector में. She's been an education consultant. She's associated with the Olympics, with the Olympics Council of Asia, Pakistan Olympic Association, Pakistan Karate Federation, and not just that, she's also working as a consultant for school education department in the government of Punjab, and also the curriculum consultant for Olympic Value Education Program. अदा के साथ हमें ज्वाइन किया है यूनुस चौधरी ने, and he is an extended education specialist at the Beacon House School System Head Office. 7 years का experience है यूनुस का, और उन्होंने आफ्टर स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम्स के में स्पेशलाइज करते हैं, ranging from kindergarten to high school, and he also has an MPhil related to the same topic, to the same subject. Welcome आप दोनों को हमारे साथ. मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और अब हम डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहेंगे. बेसिकली जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम को खोलते हैं, यकसा कौमी निसाब हमारे सामने आया और हमने देखा कि कुछ वर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके जो काफी डोमिनेंट है, जो सबको बहुत इजीली जो एक चीज जो रेकरेंट थीम जो चल रही है उनमें से कुछ चीजें हैं जो है होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. एक फोकस है on making students good citizens, on making them good Muslims. एक और फोकस है कि the students should be able, the education standards should be comparable with the rest of the world. I think these are important themes to talk about. But before we talk about them, I would want you to basically tell us what exactly holistic development means. When we talk about the word, what exactly do you think, according to you, is holistic development, and also how is it mentioned in the single national curriculum in your analysis of it? We'll go to Yunus for it, and then we'll take Ada's comment. Okay, so I'll make a very brief comment on this, and I'll try not to get into the theoretical component of it. Let me quickly define the term extended education. This is a fairly new field and a field of specialization within education, where the focus specifically is on what we commonly refer to as beyond the classroom activities, such as co-curricular, which are kind of linked to your
main curriculum and is an extension of that. For example, اگر آپ لینگویج کروا رہے ہیں تو لینگویج کی مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ is mostly in theater, or so those experiences that can basically enhance your existing curricular activities. And then you have the extracurricular component, which even goes beyond what the curriculum covers. But to come back to your original question of what it is holistic development, I think in my understanding, it is the full range of skills and expertise, knowledge, skills, and attitudes that an individual human being gets as a result of their schooling and their education. We eventually want them to be well-rounded, happy, healthy, productive members of society. So both skills within the classroom and anything else that contributes to that vision of what an ideal citizen is can be categorized as holistic development. And it covers everything from health matters to physical fitness to being competent in all the skills that a professional or a business person should have within the society. So that I feel is my understanding of Right. holistic development in education. Right. So this is like a well-rounded perspective of how you want your child to come out of education as a whole person, developed in every way of life. But Ada, if you could tell us why is it important, and what does the single national curriculum, is there any room for holistic education in their holistic development in the contours of جی ادا آپ کا آواز آ رہی ہے؟ Yeah, sorry, I've just missed the last point you said, so can you repeat it? Yes, I'm asking. I think due to connectivity. Can you hear me? Just a second. Okay. Ji, I was asking. Yeah. Yeah, can you hear me now? Yes, I can hear you. All right. So first of all, thank you so much for having me on board for today's discussion. And as Yunus has, बहुत ही अच्छे तरीके से Yunus ने mentioned, I'm sure we are allowed to be bilingual, right? Because I really want the message to reach out to the maximum audience. So I'll keep switching if that is okay with us. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. Yeah. So Yunus ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि well-rounded education या holistic development of a child में क्या different aspects आ जाते हैं, जिसमें within the classroom education और outside classroom education भी आ जाता है. एक और terminology जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उसे हम inclusive education कहते हैं कि holistic development किसी बच्चे की या generation की तभी हो पाती है जब हम education को inclusive रखें, which means कि diverse components को हम explore करें, right? So we talk about the world global leaders of education, चाहे वो Cambridge है, चाहे वो UNESCO है, या और जितने भी बड़े education के लिए World Bank के जो इदारे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो ये कहते हैं कि holistic development या well-rounded education तभी possible है जब education को जो outline किया गया है वो well-rounded education revolve करती है. And what is great about single national curriculum is कि हर जगह आप उनकी जितनी भी drafts अभी तक आए हैं मंजर आम पर लोगों ने really important for delivering education. I think अदा का थोड़ा सा लैग आ रहा है. यूनिस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमें पता चल गया कि well-rounded
ویل کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے, اوور آل ایجوکیشن یا انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف ایک اپروچ ہونا ضروری ہے. بٹ اگر ہم دیکھیں وائی آر ایکسٹینڈیڈ ایجوکیشن پروگرامز امپورٹینٹ, وائی شوڈ وی ہیو دیز فریم ورکس کہ ہم آفٹر دا اسکول لرننگ کو کنٹینیو رکھیں اینڈ سم تھنگ دیٹ یو اسپیسیفکلی ورک آن. کیا کہتے ہیں, کافی زیادہ اینگلز ہیں ٹو لک ایٹ اٹ. میں اسٹارٹ کروں گا پرائمریلی یو ایس کی ایگزامپل سامنے رکھتے ہوئے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جب ان کی اکانومی جو ہے, ان کی معیشت ایک پیورلی ایگریرین اکانومی سے ایک اربنائزڈ انڈسٹریل اکانومی کی طرف موو کر رہی تھی, تو اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کے اسکول جو ہیں وہ 3 بجے تک رفلی چلتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ بچہ ٹپکلی اسکول میں جاتا تھا اور اسکول سے واپس آ کے وہ اپنے فارم یا اپنے لینڈ کے اوپر جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. سو ایور سنس دا ہول اکانومی چینج تو دے ریئلائز کہ جو 3 to 7 والا پیریڈ ہے نا, اس کے اندر پیرنٹس جو ہے وہ ورکنگ ہوتے ہیں, 9 to 5 ورک انوائرمنٹ ہے, پھر آپ نے گھر بھی جانا ہے اس ٹائم میں, بیکاز اب ولیج کمیونٹیز تو آپ نہیں رہتے, اور وہ ایک پورا سوسائٹی نے ہی ایک ٹرانزیشن لے لی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. سو انہوں نے اپنی سوسائٹی کی نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آفٹر اسکول پروگرامس انٹروڈیوس کیے اور پوری فیسلٹیز ڈیولپ کی اپنے سسٹم کے اندر, جو کہ ایک تو بچے کو پیسٹورل کیئر بھی دے گی, ساتھ میں وہ چیزیں جو کہ جن کا ٹیسٹ اور ایگزامینیشن نہیں ہوتی, لیکن وہ ایسی اسینشیل لائف اسکلس جس میں اسپورٹس ہو, جس کے اندر ووکیشنل اسکلز ہو, جو کہ ایسا ہنر سکھائیں بچوں کو جس سے وہ بعد میں اپنی پروفیشنل لائف میں بینیفٹ کر سکتے ہوں, یا کوئی ایسی اسکل وہ سیکھیں جو کہ ان کو مزید کالج ایپلیکیشنس کے اندر ہیلپ کریں. تو یہ وہاں پہ کافی دیر سے یہ ایک ماڈل شروع ہوا, اور پھر اسٹیٹس, ان کے جو صوبائی حکومت ہے, انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا اور اس کے لیے اسٹینڈرڈز بھی بنا دیے. ٹھیک ہے, سو ان کی سوسائٹی نے اس کو ایسے ایوالو کیا. یہاں پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر, پاکستان میں کیسے ہوئے؟ تو پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر دیر از اے لاٹ آف ویرائٹی. ٹھیک ہے, تو اور ضرورت بھی ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہے بیکاز آپ کے پاس ایک تو اب ہماری سوسائٹی بھی کافی حد تک جو ہے وہ ڈیولپ کر چکی ہوئی ہے ٹو اے پوائنٹ ویئر آپ کے اسکول کا جو ٹائم ہے از ویری لمیٹیڈ, اور آپ کا کریکولم کے جو گولز اور آبجیکٹیوز ہیں زیادہ تر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزامینیشن ڈریون ہوتے ہیں, اور آپ کی جتنی لرننگ ہے وہ کسی نہ کسی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتی ہے آفٹر سرٹن گریڈ لیول. تو لہٰذا ٹیچرز کے پاس اور ایڈمنسٹریٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جس کے اندر وہ ساری اسینشیل اسکلس سکھا سکیں بچوں کو, جو کہ کروشل ہیں. ایک حد تک آپ ان کا فلیور دے سکتے ہو, ایک بگنرز لیول انٹروڈکشن دے سکتے ہو, جس طرح کہ ہم نے سنگل نیشنل کریکولم میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی تھیمز ہیں, اگر ہم اس کا انالیسس کریں وہ اس طرح کی ہیں جو کہ پیورلی آپ اس میں سکھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ارلی چائلڈہڈ کی ایجوکیشن والے ڈاکیومنٹ دیکھیں جس میں کچی پکی کلاسز کا ذکر ہے, تو اس میں اسٹرکچرڈ پلے کی بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس میں تھیٹر میوزک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ کنٹینیو ہونی چاہیے, نہ صرف ان بچوں کے لیے جہاں پہ آپ کے کوئی لرننگ آبجیکٹیو اسپیسیفکلی یا ٹیسٹڈ یا ٹاٹ نہیں ہے, لیکن اس کے آگے گریڈ 1 اینڈ ابو کا جو کریکولم ہے اس میں بھی یہ کور ہونی چاہیے, بیکاز اس کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ ختم نہیں ہو جاتی وہاں پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ادا, سوری آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اس وقت. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہولسٹک ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اینڈ آپ نے اینالائز کیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کو. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر انٹرنیشنلی کمپیریبل اسٹینڈرڈس کی بات ہوئی ہے؟ تھرو آؤٹ دا ورلڈ انٹرنیشنلی کیا سبجیکٹس ہیں, کیا ٹاپکس ہیں جو ہم اس لیول پہ, جس لیول پہ ابھی سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے وچ از دا پرائمری لیول بیسکلی, کیا سبجیکٹس ہیں جو باقی دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں, اور کیا وہ سبجیکٹس سنگل نیشنل کریکولم میں انکلوڈیڈ ہیں؟ Yeah, so thank you, Fatima. First of all, sorry, there was a connectivity issue earlier. I hope it doesn't happen again. So جہاں تک انٹرنیشنل کمپیریزن کی ہم بات کرتے ہیں, تو اگر آپ نیشنل کریکولم کاؤنسل کی اور منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں تو وہاں پر کیٹیگوریکلی مینشن ہے کہ کیمبرج, سنگاپور, انڈونیشیا, ملیشیا اور بہت سے اور ممالک کا کریکولم انہوں نے اسٹڈی کیا ہے, اور جو ابھی تک ڈبیٹ بھی سامنے آئی ہے اس میں بار بار انٹرنیشنل کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو سنگاپور کی اگر آپ کوئی بھی مطلب جسٹ گوگل کے سنگاپور میں پرائمری لیول پہ جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, تو
دس از فائن کہ جنرل سائنس اور سوشل اسٹڈیز کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے, جبکہ سوشل اسٹڈیز کا کریکولم جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے وہ صرف 4 اور 5 کا ہے, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل اسٹڈیز اور ایتھکس اور سٹیزن شپ جیسی جو تھیمز ہیں وہ رائٹ فرام گریڈ 1 ہی انکارپوریٹ کیے جانے چاہیے, رائٹ. اس کے علاوہ جو ایک بڑی کچھ چیزیں مسنگ ہیں, اس میں سے ایک آرٹ ایجوکیشن ہے. آرٹ ایجوکیشن, آرٹ اینڈ ڈیزائن کی بات کر لیں یا ڈرائنگ کی بات کر لیں, اینڈ یو نو آرٹ جب آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا مطلب براڈ ایریا ہے. سو آرٹ ایجوکیشن از کمپلیٹلی مسنگ, جبکہ یہ جتنے بھی کریکولم کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ ان سب میں ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو چنک مسنگ ہے, جو کہ آئی تھنک جس کے بغیر ویل راؤنڈیڈ ایجوکیشن, ہولسٹک ڈیولپمنٹ, ہیلدی کمیونٹیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس ہے. بی اٹ کیمبرج, بی اٹ یونیسکو, یا کوئی بھی ورلڈ لیڈنگ آرگنائزیشن ہے یا ایجوکیشنل اسٹریم ہے یا ایگزامینیشن بورڈ ہے, وہ فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. ہاں کچھ ملکوں میں اس کو اسیس کیا جاتا ہے جو بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں, جیسے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز, لیکن کچھ ملکوں میں اس کو اسیس نہیں کیا جاتا, جیسے کہ فن لینڈ ہے, یا اگر ہم قریب ہی دیکھیں تو بنگلہ دیش میں بھی اٹس دا پراپر سبجیکٹ, رائٹ. یہ ڈبیٹ ایجوکیشن سیکٹر میں لوکلی پاکستان میں, اور خاص طور پہ اگر ہم پنجاب Right, I think Ada, کی بات کریں تو بہت دیر سے چلتی آ رہی ہے کہ فزیکل ایجوکیشن اور ایک چیز ہے ڈیجیٹل لٹریسی, جو کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی پرائمری لیول پہ بہت زیادہ اب امپورٹنس رکھتی ہے, بیکاز بچوں نے چھوٹی سے چھوٹی اگر اسائنمنٹ کرنی ہے تو انہیں کمپیوٹر بیس یا ریسرچ بیس اسائنمنٹ دی جاتی ہیں. فائن کے پبلک اسکولز میں ابھی بہت زیادہ ایشو ہے آف ریسورسز, لیکن آئی تھنک بائی دا ٹائم گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر یونیورسٹی لیول پہ لیپ ٹاپس کی تقسیم یا اس طرح کی اسکیمز لانچ کی جا سکتی ہیں, تو کیوں پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ڈیجیٹل پاکستان کب بنے گا جب 11-12 سال تک کا بچہ کمپیوٹر سے بالکل دور رہے گا. تو I'll just sum it up that digital literacy, art education and physical education are the 3 main links that are missing in the current drafts of the single national curriculum for primary level. Yes, I think this is a very important conversation, because آپ اتنی essential چیز کو کریکولم سے نہیں نکال سکتے اور اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. But one thing that I want to discuss, جب ہم فزیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور پروبیبلی کو کریکولرز یا ایکسٹرا کریکولرز کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز, ہمارے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس پروبیبلی انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے بہت زیادہ اسکولز میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف سب ایک دم سے سوئچ کیے ہیں بیکاز آف دا پینڈیمک. یونس, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ چیلنجز جو ہیں, یہ پرائیویٹ اسکولز میں بھی ایگزسٹ, پرائیویٹ اسکول سسٹمز میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از ناٹ جسٹ اے پرابلم آف گورنمنٹ اسکولز, لیکن اکراس دا رینج آف اسکولز یہ پرابلمس آتے ہیں. لیکن از اٹ پاسبل to incorporate physical education, to incorporate an inclusive approach to education, despite the fact کہ شاید آپ کے پاس اتنے resources نہ ہوں جتنے باہر countries میں ہوتے ہیں؟ اچھا, so Fatma, I mean, you've asked a question that has like multiple perspectives. ایک تو ادا کے پوائنٹ کو ہی میں مزید بڑھانا چاہوں گا. I think یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جو اس نے ادا نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, جس میں فزیکل ایجوکیشن ہے, آپ کی آرٹ ایجوکیشن ہے, اینڈ آئی تھنک کریٹیکل تھنکنگ ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو کہ ہر سبجیکٹ سے انٹر لنکڈ بھی ہے اور میرے خیال میں اس میں شامل ہونا چاہیے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ کیا ریسورسز اور کیا یہ خصوصی طور پہ صرف ایک پرائیویٹ اسکول کے لیے فیسلٹی ہے, تو اس میں جو میں نے دیکھا ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر اسکولز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر اسکولز ہوں, ان میں کوئی اسٹینڈرڈ فیسلٹی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ اسکول کا فینومینا ہے, اس میں پرپز بلڈ کیمپسز آر اے ریسنٹ فینومینا. اس سے پہلے گھروں کے اندر اسکولز ہوتے تھے. ایونچولی دے گرو سو بگ کہ دے ہیڈ دا ابیلٹی ٹو کریٹ کیمپسز دیٹ ور پرپز بلڈ. اس سے پہلے مشنری اسکولز میں یا پھر آپ کے پاس پبلک سیکٹر اسکولز جو پرپز بلڈ کیمپسز ہوتے تھے, وہاں پہ وہ فیسلٹیز ہوتی تھی. سو پرابلمس دونوں جگہوں پہ فیسلٹیز کے بھی ہیں, ایکو سسٹم کے بھی ہیں, انفراسٹرکچر کے بھی ہیں. آپ کے پاس پرائیویٹ اسکولز اس طرح کے ہیں جن کے پاس پلے گراؤنڈس نہیں ہیں. تو
کیا وہاں پہ کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ انشور کر سکتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ if you talk to school principals and head teachers کہ وہ نہیں کروانا چاہتے, they do a lot with their limited resources, لیکن کوئی larger supporting mechanism نہیں ہے that allows them to have access to playgrounds for example that they can rent جو کہ گورنمنٹ کے ہوں, چاہے وہ چھوٹے پبلک اسکولس کیوں نہ ہوں, ان کے لیے بھی سملر پرابلمس ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس میں دیر از اے لاٹ دیٹ یو کین ڈو. بہت سی ایسے فری ریسورسز اویلیبل ہیں جو کہ آپ اپنے لمیٹیڈ اسپیس کے ساتھ بھی اور لمیٹیڈ مٹیریلس کے ساتھ بھی آپ پروجیکٹس کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ کی تھیم جو ہے وہ انوائرمنٹ کنزرویشن کے اوپر ہے تو یو کین میک آپ اپنے ٹریش کے ساتھ جو ہے ریسائکل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں بہت سارے, کیونکہ وہ بھی آپ کی لرننگ کی ایکسٹینشن ہے. اگر اسپورٹس سے ریلیٹڈ آپ نے اگر اسپورٹس ڈے کروانا ہے تو بہت سے اسکولس جو ہیں وہ آگے گراؤنڈز رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اگر ان کے بجٹس الاؤ کرتے ہیں. اور پبلک سیکٹر کے اندر بھی آپ کے پاس ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بہت سارے ایسے پرپز بلڈ اسکولس ہیں. پرابلم ان میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے جو ریسورس پرسنز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہو سکتی ہیں. کوئی لارجر باڈی نہیں ہے جو اس کے اوپر ان کو ٹریننگ دے رہی ہے یا ریسورسز اویلیبل کر رہی ہے, چاہے وہ فری کیوں نہ ہو. تو بجٹ آئی ڈونٹ تھنک از دا پرائمری کنسرن بیکاز یہ اکراس دا بورڈ ہی پرابلم ہے. Right. So, Adab, you've worked with the public sector as well. You've worked for Punjab government recently. Can you tell us what are some of the interventions? ابھی کیا policies ہیں یا کیا steps ہیں جو government نے لیے ہیں already اور throughout the country? سندھ میں بھی ہم نے دیکھا کچھ steps آئے, انہوں نے کچھ policies بنائی to incorporate physical education and to work on it. ابھی کیا mechanism existing ہے جو اس چیز کو address کر رہا ہے؟ ہیلو جی یا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اوکے سوری آئی کیپ آسکنگ دس کوسچن بیکاز مجھے لگتا ہے کہ شاید the video is lagging behind. اچھا so as far as my work with the government of Punjab is concerned it was pretty brief, اور particularly ہم نے ایک پروجیکٹ پہ ہی کام کیا جس کی لیڈ میرے پاس تھی which was all about Punjab school sports strategy. So 3 to 6 months کا وہ ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے پہلے تو انالائز کیا کہ آلریڈی جو پنجاب میں اسکولز ہیں ان میں انفراسٹرکچر یا اکوپمنٹ یا ایکسپرٹیز کو لے کے اسپورٹس کے فریم ورک میں کیا کیا اویلیبلٹی ہے. And then we had meetings with different stakeholders of sports in the province, جس میں فیڈریشنز بھی تھیں, اسپورٹس بورڈ بھی تھا, اولمپک ایسوسیشن بھی تھی, اور پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ وہ ہم نے ان کو ڈرافٹ سبمٹ کیا. اس کے علاوہ اگر کے پی کی بات کریں تو کے پی میں ایک این جی او ہے رائٹ ٹو پلے, ان کے ساتھ مل کے 2015 میں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک کے لیے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کریکولم کو فریم ورک کیا. اب مجھے تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے میں بھی دشواری ہے کہ کیوں سنگل نیشنل کریکولم کی جو 400 ایکسپرٹس کا ایک پینل بنا, انہوں نے یہ آلریڈی ایگزسٹنگ ریسورسز کو اور جو آلریڈی انٹرونشنز ہو چکی تھیں پرٹیکولرلی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ یا صرف اسپورٹس اور ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کر لیں تو ان کو کیوں انکارپوریٹ نہیں کیا گیا, دیٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اور جہاں تک آف کورس بات کی آپ نے ریسورسز کی, اسٹرکچر کی, تو آئی ٹوٹلی اگری ود یونس کہ اٹس ناٹ آلویز منی جو میٹر کرتی ہے. آئی تھنک ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹیز اور پولیٹیکل ول آف دا گورنمنٹ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ سال پیچھے جائیں تو انوائرمنٹ یا ٹری پلانٹیشن یا کلائمیٹ چینج اس سب پہ کہاں بات ہوتی تھی, کہیں نہیں. بٹ اب کتنی انٹینسولی ہر سیکٹر, چاہے وہ کوئی بزنس ہے, چاہے وہ کوئی اسکول ہے یا کوئی وہ فلاحی ادارہ ہے, ہر کوئی پلانٹیشن اور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہا ہے. تو اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ڈبیٹس اسپورٹس اور ڈفرینٹ طرح کے آرٹ ایجوکیشن ڈیجیٹل لٹریسی اور یہ سارے ایکسٹینڈیڈ لرننگ ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. بٹ اٹ ریئلی ڈیپینڈس کہ کتنی زیادہ ہماری اسٹریٹجک پرائیورٹی اور پولیٹیکل ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے. رائٹ, لیکن مجھے پھر اس چیز کو سمجھنے کے لیے دین آئی اسٹارٹ ٹو تھنک کہ اگر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن سنگل نیشنل کریکولم کے پروپوننٹس ہیں اور جو ان کے بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس از اے بیئر منیمم ڈاکیومنٹ, اس کے اوپر آپ جتنا چاہیں بلڈ کر لیں. تو اسی لیے پروبیبلی انہوں نے کچھ اس طرح کا انکلوڈ نہیں کیا جو سب کے لیے شاید امپلیمنٹ کرنا اتنا ایزی نہ ہو. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ڈو یو تھنک that's a fair
point to make कि bare minimum document है? Yeah, so I mean, they keep saying that, you know, it's a bare minimum document. और अभी अगर recently आपने डॉक्टर फैसल बारी का आर्टिकल जो डॉन में पब्लिश हुआ, और फिर कुछ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो डिफरेंट पीपल फ्रॉम दी एकेडमिक्स पब्लिश कर रहे हैं, उसमें ये बात बहुत क्लैरिटी से सामने आती है कि जब आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं या एक बेयर मिनिमम फ्रेमवर्क दे रहे हैं, तो फिर आप उसे सिंगल नेशनल करिकुलम या वन नेशन वन करिकुलम के नैरेटिव या पर्सपेक्टिव के अंडर क्यों ला रहे हैं? या तो आप ये कह दें कि ये एक सिंपल बेंचमार्क है और इस पे हम बात कर रहे हैं, राइट? सो आई थिंक कि अगर ये बेयर मिनिमम भी है और इसी से इवेंचुअली टेक्स्ट बुक्स का सफर शुरू होगा, कि इसके अगर आप देखें तो सारे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पैराग्राफ पेजेस के ऊपर ये बताया गया है कि ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो ऑथर्स के लिए हैं और वो जब अपनी टेक्स्ट बुक्स लिखें तो वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द लिखें. अब अगर 5 चीजों में जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, सोशल स्टडीज में डिफाइन कर दिया गया और सिटीजनशिप या फिर लेट्स से सिटीजनशिप तो फिर भी सोशल स्टडीज में थोड़ा सा कवर हो जाता है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं खास तौर पे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या आर्ट एजुकेशन, अगर फेडरल से ही उस पर कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं आएगी तो क्यों कोई ऑथर या क्यों कोई एजुकेशनिस्ट उसके बारे में लिखेगा या वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा? हमारे मुल्क में तो जो जिस चीज पे पॉलिसी आती है उसको इम्प्लीमेंट करवाना इतना मुश्किल हो जाता है, तो अगर किसी चीज पे फेडरल इदारों से डायरेक्शन ही नहीं आएगी तो who will be interested to implement those things? So that is the question. That is the reason that many people in the education sector are reiterating and emphasizing on the fact कि जो फीडबैक अब डिफरेंट लोगों की तरफ से मिनिस्ट्री को जा रहा है वो उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें और उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी इस बेयर मिनिमम के लेवल को थोड़ा सा इनहेंस और स्ट्रेच आउट करें, ताकि एक्चुअली रियलिटी में जो उनका ड्रीम है ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वेल राउंडेड डेवलपमेंट वो रियलिटी की तरफ जा सके. बिल्कुल सही. यूनिस, when we talk about education, करिकुलम हमने पहले भी देखा, 2006 का करिकुलम भी बना, ये करिकुलम भी सामने आया. करिकुलम्स आर नॉट दैट बैड, they are good documents, they have a policy. प्रॉब्लम आती है जब हम उनको इम्प्लीमेंट करने आते हैं. उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास टीचर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं होता एंड वी डोंट गो फॉर एनी फॉर्म ऑफ टीचर ट्रेनिंग्स. हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे नहीं तवज्जो देते. हाउ do you think that the teacher training programs or these sort of facilities, they are important? और क्या इस दफा गवर्नमेंट को करना चाहिए स्पेसिफिकली डिफरेंट कि हम इस वाइड गैप को किसी तरह से खत्म कर सकें जहां पे टीचर्स के पास शायद वो स्किल्स नहीं हैं जो हम इन करिकुलम्स में लिख रहे हैं कि हमने बच्चों को देने हैं? मैं अदा के पॉइंट को ही बढ़ाना चाहूँगा और आपके पिछले क्वेश्चन के ऊपर भी वही बात करना चाहूँगा बिकॉज आपके एग्जिस्टिंग क्वेश्चन से ये लिंक्ड है. सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने मतलब सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके यही कहा जा रहा है कि ये एक फ्लोर है, ठीक है, सीलिंग नहीं है. लेकिन फ्लोर का मतलब ये भी तो है ना कि इतना अगर एक्सटेंसिव आपने एक्सरसाइज की है जिसके अंदर आप जैसे कहता कह रही थी कि टीचिंग रिसोर्सेज और मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग कल को आपके जो ग्रास रूट पे टीचर्स हैं, और अंडरस्टैंडिंग तो ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसको देखना होगा. तो क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इनके स्टैंडर्ड्स नहीं डेवलप कर सकते? क्या हम इसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं दे सकते? क्या हम वो फ्री रिसोर्सेज टीचर से शेयर नहीं कर सकते जो कि इजीली अवेलेबल हैं? और लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिस टीचर के पास ऑलरेडी इतना लोड है, जिसने एक पूरे करिकुलम को अपने मुताबिक रीओरिएंट करना है और जिसके अंदर क्लियर लिंकेजेस मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि जो करिकुलम है वो इससे डिवॉइड है. बहुत सी ऐसी थीम्स जो हैं जैसे अदा ने मेंशन किया कि आपके सोशल स्टडीज के अंदर सिटीजनशिप की बात हो रही है, डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है, लेकिन जो इसकी एजुकेशनल एक्सटेंशन और एप्लीकेशन है वो किस सूरत के अंदर टीचर्स लेके आ सकते हैं. तो आई थिंक जो टीचर के ट्रेनिंग मैनुअल्स इससे डेवलप होंगे वो बहुत अहम है बिकॉज आपका इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि आपने कहा कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इट. तो लिहाजा मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके पास ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि वो सारे कोचेस प्रोफेशनल्स जो कि इस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी आपको एक क्रेडिटेशन की ज़रूरत है. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर फीफा के लिए अगर मैं किसी कोच को हायर करता हूँ कि मेरे स्कूल में आए और मुझे फुटबॉल मेरे बच्चों को सिखाएं, तो मैं उनकी एक सर्टिफिकेशन डी लेवल कोचिंग सर्टिफिकेशन होती है जो कि मैं आई टिपिकली चेक कि उन्होंने की हुई है कि नहीं.
دیٹ گیوز می کہ سینس کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ دس از دا بیسٹ اسٹینڈرڈ, بٹ ایٹ لیسٹ یہ کہ کوئی گورننگ باڈی اس کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں سیم گوز فار ادر اسکلز ایز ویل, کہ جب آپ ان کو ڈلیور کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے ٹیچرس کو یہ ریسورسز اویلیبل کر رہے ہیں, کیا وہ ہم ٹریننگس دے رہے ہیں کہ اس کو ڈلیور کریں. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور نہ صرف اس پوائنٹ کو لے کے بٹ مٹیریل سے ریلیٹڈ بھی, کہ بھائی جو مٹیریلس ہم ان کے ڈسپینس کر رہے ہیں ان سے انٹریکٹ بچے کیسے کریں گے. سو وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اینڈ آئی فیل دس از اکراس دا بورڈ, ناٹ جسٹ فار یور کورس کامن کورس اسٹینڈرڈس, بٹ آلسو فار دی ایکسٹینڈیڈ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز دیٹ ول بی آفرڈ, چاہے وہ فزیکل ایجوکیشن ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ اسپیسیفک آپ نے کوئی اسپورٹس کے ایونٹس کروانے ہیں اپنے اسکول کے اندر. سو آل آف دیٹ ریکوائرز ٹریننگ اسٹینڈرڈس اینڈ ریگرس ٹیچر ٹریننگ. یس رائٹ. سو ابھی ہمیں ایک چیز تو ہم نے سب نے ڈیسائیڈ کر لی کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ وی ورک آن ٹیچرز ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس. اب اس کے بعد آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے, بیکاز دس از ون کریکولم, دس از اباؤٹ پرائیویٹ اسکولز, پبلک اسکولز, مدرسہ اسکولز اینڈ آل دا سسٹمز, رائٹ. تو اس یکساں نصاب کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آئی تھنک ہمیں پھر وہاں پہ کچھ ریکمنڈیشنز کی طرف بھی آنا چاہیے کہ کیا ایسی ریکمنڈیشنز ہو سکتی ہیں specifically for physical education, specifically for incorporating co-curricular activities, جو ہم all across the board ان سب اسکول سسٹمس کے ساتھ ہم کر سکیں اگری, اور ہم ان کے اندر یہ امپلیمنٹ کروا سکیں کسی طرح سے. سو I'll start off with Ada. Ada, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ابھی روم ہے امپروومنٹ کا SNC کے اندر؟ Yeah, so first of all, with all the differences and the debate I would like to carry on, wo to phir it goes on and on and on. There is of course a lot of room for improvement in the SNC, aur jis tarah ki debate aayi hai education sector se, I'm very happy کہ at least people are concerned and they are bringing it up and they are talking about it. نہیں تو otherwise آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اپنی پالیسیز پہ کام کرتی ہے اور وہ لانچ بھی ہو جاتی ہیں اور ایز سچ جنرل پبلک کا ٹیک ان میں نہیں لیا جاتا, بٹ بیکاز اٹ از ایجوکیشن اینڈ دین پبلک سیکٹر ہیز اے رول ٹو پلے ان اٹ, سو آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اتنا زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے فرام پرائیویٹ سائڈ. اب آ جاتی ہے بات کہ روم کہاں کہاں ہے. تو آف کورس پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیسک سبجیکٹس ڈٹرمن کہ وہ پرٹیکولرلی وہی سبجیکٹس 5 انہوں نے کیوں پک کیے ہیں, کیوں آرٹ ایجوکیشن یا فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس اور ڈیجیٹل لٹریسی جیسے سبجیکٹس کو اگنور کیا گیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پروفیسرز اور ڈاکٹرز اس پینل کا حصہ ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ان کے پاس کوئی ریزننگ تو ہوگی کہ وائی وی ہیو انکلوڈیڈ اونلی دیز پرٹیکولر سبجیکٹس. So one thing I want to recommend is to for sure add physical education and sports as a subject, proper separate subject in the SNC. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے 2019 کی ایک دو ریسرچز جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی لانچ کی تھی, دے کلیئرلی سے کہ پنجاب کے اندر بہت ہائی پرسنٹیج ہے اسٹوڈنٹس کی, بچوں کی جو سٹنٹڈ گروتھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, نیوٹریشنل ایشوز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور ود دس کووڈ آئی تھنک پوری دنیا کو جتنا زیادہ سمجھ آ گیا ہے کہ فزیکلی فٹ رہنا یا ہیلدی رہنا کتنا ضروری ہے, اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارے بچوں کی صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ لازمی پرائمری لیول پر ہی انٹروڈیوس کیا جائے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو بنائے گا کون, اس کی ریکمنڈیشنز کون دے گا. تو آف کورس فزیکل ایجوکیشن کے اوپر بہت سے ایکسپرٹس بھی ہیں, فیڈریشنز ہیں, ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں, پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے, منسٹر IPC ہیں. خاص طور پہ بیکاز پچھلے کچھ مہینوں میں نے دیکھا ہے کہ جو فہمیدہ مرزا ہے منسٹر فار اسپورٹس, انہوں نے بار بار کہا کہ گراس روٹ لیول پہ اسپورٹس ہونی چاہیے, ہم اسکولوں میں میک شور کریں گے کہ اسپورٹس کا پیریڈ 30 منٹ کا ہو. تو کیا منسٹر IPC اور منسٹر ایجوکیشن کی اتنی بھی کمیونیکیشن آپس میں نہیں ہے کہ جب ایک اتنی بڑی انٹرونشن ہو رہی ہے تو اس میں دی منسٹر ہو از ان اسلام آباد has completely ignored this debate. So I think physical education or sports کو as a separate subject add کرنا چاہیے, and same goes for art education. So these are my 2 recommendations. اس پہ اگر کوئی ایکسپرٹس ویوز نہیں بھی لینا چاہتے تو سمپل گوگل کریں, یونیسکو کا ایک بہت رچ فریم ورک ہے QPE کے نام سے, کوالٹی فزیکل ایجوکیشن. وہ پالیسی میکرز کو اور ایجوکیشنسٹ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنے کنٹری میں امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں.
क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन की. उसके अलावा भी एक मैंने रिसेंटली आर्टिकल भी लिखा था, उसमें भी ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं कि जो सिंपल गूगल पे ऑन अ क्लिक अवेलेबल हैं. तो अगर यही एग्जिस्टिंग 400 एक्सपर्ट्स का जो पैनल है ये थोड़ा सा उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर ले तो आई थिंक विद इन 15 days टू मैक्सिमम अ मंथ्स टाइम आप आराम से प्राइमरी लेवल के लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के करिकुलम को डिफाइन, उसकी आउटलाइंस को कर सकते हैं. Right. Again, यूनुस, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जब recommendations की बात कर रहे हैं, क्या और recommendations हो सकती हैं specifically for extended learning frameworks और physical education के जो अदा ने बात की है as a subject incorporate करने के अलावा, I would also want कि अगर आप हमें बताएं कि schools जो हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स किस तरह वो इन स्कूल्स को अपने करिकुलम्स की तरह अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें एंड हाउ कैन दे इफेक्टिवली यूज दैट. एक्साइटेड हूँ कि डिबेट हो रही है, इनपुट आ रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कमेटी इसको बना रही है वो वेलकम कर रही है इनपुट. सो अगर हमारी रिकमेंडेशंस भी जाती हैं तो आई एम वेरी होपफुल कि एटलीस्ट इसके ऊपर बात छिड़ेगी. और मतलब अगर ज़्यादा नहीं भी आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, जैसे अदा ने कहा है, तो बहुत से ऐसे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल IB का इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम है, विच इज़ द न्यू थिंग. पहले तो A levels वर लाइक अ वेरी मेन थिंग फॉर हाई स्कूल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंटरमीडिएट, लेकिन IB का एक फ्रेमवर्क है कॉल्ड क्रिएटिविटी, एक्टिविटी एंड सर्विस. सो उसमें फिजिकल कंपोनेंट भी है, सर्विस लर्निंग कंपोनेंट भी है, और इनका ना सिर्फ ये फ्रेमवर्क जो है पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है. ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो तो, और जिस तरह स्कूल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर, वो उनकी अपनी डिस्क्रेशन पे है. लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है. सो सेम गोज फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन. यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ फ्री मटेरियल जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, जिसकी बेशक आप असेसमेंट ना कराएं लेकिन उसको इंक्लूड जरूर करें. और उसमें मेरी मजीद रिकमेंडेशन ये है कि उसके 2 कंपोनेंट होने चाहिए जिसके इर्द आपको एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना है. पहला कंपोनेंट ये है कि इंक्लूसिविटी का कंपोनेंट है. अगर आपने फिजिकल एजुकेशन करानी है तो उसमें सिर्फ कंपेटिटिव एलिमेंट ना हो, हर बच्चे की उसके अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात हो, पार्टिसिपेशन के ऊपर भी बात हो. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो एक कंपेटिटिव इकोसिस्टम का है जिसके अंदर ना सिर्फ आप स्पोर्ट्स में अप्लाई करें, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस होनी चाहिए. जिस तरह डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक प्राइवेट बॉडी है वो कराती है, और उनके जो स्पीकर्स हैं वो वर्ल्ड स्कूल डिबेट्स पे जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए. अलमिया ये है कि उनमें मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो हैं एलीट प्राइवेट स्कूल्स के. क्यों गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से क्यों बच्चे वहां पे नहीं आ सकते? और क्या अगर इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये है कि हम फ्लोर डेवलप करें, तो क्यों नहीं हम ऐसा एक इकोसिस्टम खड़ा करते जिससे वो बच्चे आए? अगर हम पाकिस्तान आइडल टाइप कॉम्पिटिशन्स कराते हैं तो उसमें से क्यों नहीं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पब्लिक सेक्टर के अंदर से म्यूजिशियंस निकलते? सेम फॉर थिएटर पर्सन, सेम फॉर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज. हमारे पास मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, और इकोसिस्टम ये डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं है. सो और साथ में दूसरी जो मेरी आखिरी रिकमेंडेशन ये है कि रिसोर्स पर्सन्स की ट्रेनिंग बहुत अहम है, जिसके अंदर आपके स्कूल हेड्स हैं जिनके लिए पेडागोजिकल लीडरशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे आपने ट्रांसलेट करना है. तीसरा, आपके पास जो टीचर है या कोच है, जो इंस्ट्रक्टर है, उनके लिए आपको फ्रेमवर्क्स की जरूरत है, और वो भी बहुत से गाइडलाइंस फ्रीली अवेलेबल हैं. और अगर नहीं तो आपके पास जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो इसको डेवलप भी कर सकते हैं, अपने करिकुलम से लिंक भी कर सकते हैं. इसमें स्कोप है बहुत ज्यादा इन चीजों का इनकॉर्पोरेट होने का. सो दैट इज माय रिकमेंडेशन एंड आई फील वेरी एक्साइटेड कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट दिस. Yeah, exactly. I think यहाँ पे one very important question, because again मैंने जितनी भी researches अभी तक पढ़ी हैं, multiple of them talk about कि पाकिस्तान में teachers के पास necessary skills नहीं हैं, और how बहुत ज़्यादा, मतलब even like पाकिस्तान में इस time 21% of the teachers have any form of diploma or any form of educational training, and the rest of them have never
undergone any form of training, وہ اس طرح کے کسی بھی کریکولم کو یا پھر کسی بھی اور انکلوسیو ایجوکیشن کے کریکولم کو, ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے کریکولم کو ہینڈل کرنے کے لیے اپروپریٹ نہیں ہیں. تو ادا, what do you think کہ ہم کس طرح سے اسپیسیفکلی یہ جو ٹیچر ٹریننگس کا مسئلہ ہے اس کو سالو کریں, اس کی طرف کوئی ریکمنڈیشنز ہوں, کچھ اور کریں تاکہ ہمارے پاس ایک بہتر سسٹم آئے جو کہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکے. سو فاطمہ, آپ نے بہت اچھا کیا کہ کنورسیشن کو فائنلی اب ڈرفٹ کیا ہے فرام ریسورسز اینڈ اسٹرکچرز ٹو ہیومن ریسورس اینڈ ٹیچر ٹریننگ, رائٹ. سو اگر پاکستان میں دیکھیں تو بالکل صحیح ہے. جیسے اگر ہم آسٹریلیا دیکھیں یا یو کے دیکھیں یا اور ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر ٹیچر بننا ایک پورا پروسیس ہے. 3 years 4 years کی ڈگری آپ کو کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے, جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں جو بندہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ جا کے اسکول میں اپنا سی وی دیتا ہے اور نیکسٹ ڈے اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے, اور آفٹر فیو ڈیز وہ کلاس میں ایک 30 سے 25 to 30 کے گروپ کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے وداؤٹ اینی ٹریننگ. کچھ ایلیٹ سسٹمز ایسے ہیں جن میں آف کورس ٹیچر ٹریننگ پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے, اور کچھ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اوور ایمفیسائزڈ ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی سسٹمز ہیں جہاں بالکل ٹریننگ نہیں ہوتی. جہاں تک پبلک سیکٹر کا تعلق ہے, قائد جیسے ادارے کچھ ایسے ہیں جو کام کریں. ابھی ریسنٹلی ایک ماڈل جو کراچی میں نکلا ہے وہ دوربین کا ہے, اگر آپ نے وہ دیکھا ہے سو آئی ریکویسٹ کہ لوگ وہ ضرور دیکھیں. اٹس این ایکسلنٹ پارٹنرشپ پبلک اور ایک این جی او کی ہے, اینڈ شی از اے ہارورڈ گریجویٹ جو اس کو رن کر رہی ہیں. پھر ٹیچ کا ہی اگر ہم پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں جس سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, تو پیپل لائک اقدس ہیو بین پلئنگ دیئر رول. سو آئی تھنک کہ یہ جو ایسے چھوٹے ادارے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ بیسس پہ چل رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ایسی کولیبوریشن یا پارٹنرشپس ڈیولپ کریں کہ وہ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کو لائسنس کر سکیں. تو فار شیور اگر فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے جس نے ماسٹرس کیا ہے لیٹس سے سوشیولوجی یا سائیکالوجی میں, اگر اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ 3 years ڈپلومے کے ساتھ ایک ٹریننگ ماڈیول یا ٹریننگ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے, تو آہستہ آہستہ سلولی یہ ٹرینڈ بن جائے گا. دوربین نے یہ کیا کہ انہوں نے فن لینڈ کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ لنک کیا ہے اپنے آپ کو. تو اب جو 4 سال کا جو پہلے ہمارا جو بی ایڈ کا اور ایم ایڈ کا پروگرام بہت ہی مطلب کنونشنل طریقے سے چل رہا ہے, دوربین نے اس کو ریویمپ کیا ہے اور 4 سال پہ لے کر گئے ہیں, اور اس میں یہ ساری باتیں جو میں اور یونس اور آپ ابھی ڈسکشن میں کر رہی ہیں انہوں نے ان سب کو انکارپوریٹ کیا. لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ they have great exposure and that's the reason they are convincing Sindh government, right. تو آئی تھنک کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹیچر ٹریننگ میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام ہو اور اس طرح کے ادارے سامنے آئے جن کے پاس پراپر لائسنسنگ یا پراپر سرٹیفکیشن دینے کی اجازت ہو. کچھ ٹیچرز آف کورس ایسی ہیں جو آن لائن یہ کیمبرج کی ٹریننگز یا برٹش کاؤنسل کی ٹریننگ کرتی ہیں, لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ٹریننگز ہیں کہ میسز ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو ایسے اداروں کے ساتھ اپنا وینچر کرنا چاہیے. سیکنڈلی جو آپ نے پہلے ایک کوشچن کیا تھا, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس اٹ بیکاز آئی تھنک اٹ از اے ریئلی امپورٹنٹ اینڈ پریسنگ پوائنٹ جو مس نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کہ اس ایس این سی کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, یا ٹیچرز کو ہیڈ ٹیچرز کو اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ابھی تو پہلا سوال یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا پروونسز اس کو اڈاپٹ کریں گے. ابھی تک کسی بھی پروونشل منسٹر کا یا پروونشل لیول لوگوں کا جو کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہے, انہوں نے اس پہ نہ تو کوئی کامنٹ دیا ہے, نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے, اور نہ ہی کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہے. ابھی تک جو بھی ہو رہا ہے وہ فیڈرل منسٹری کی طرف سے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو رکھتے ہوئے, بیکاز 18th امینڈمنٹ کے اکارڈنگ ایجوکیشن از این انڈیپینڈنٹ ایشو آف دا پروونسز, تو اس کو کس طرح لیا جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ جو ایک ہیو اینڈ ٹرائی ہے کہ شاید او لیول اے لیول ختم ہو جائے گا یا آئی ڈی ختم ہو جائے گا, یا یہ ایس این سی آ کے کچھ جادو میجک وینڈ ہے کچھ کر دے گا. nothing is going to happen like that. It's just اگین انہوں نے ایک فلور سیٹ کیا ہے جس میں بھی ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان ڈرافٹس کی ایکسیس لیں اور ان کو پڑھیں, and so that they can critically analyze and get back to the government so that the feedback of the general public is incorporated.
Right, great. I think यहाँ पे we're done with most of the things जो हमने इस talk के लिए plan की थी, और अब हमारे पास जो questions आ रहे हैं हम उनको address करेंगे. एक question जो I think बहुत important है, पाकिस्तान में child dropout rate alarmingly high है. हम सबको पता है कि even in private elite schools, public schools, a large number of people, and specifically girls, एजुकेशन एक हद तक मैट्रिक के बाद बच्चों को उठा लेते हैं, या फिर उससे पहले भी बहुत ज्यादा बच्चे 5वीं तक भी अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते, और वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं. ड्रॉप आउट रेट एक तरफ हाई है, दूसरी तरफ हमारे पास कोई फिजिकल एजुकेशन, कोई क्रिएटिविटी, किसी फॉर्म की इंक्लूसिव एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन पे फोकस नहीं है. Do you think there's a link between that? And if we're able to incorporate any form of inclusive education, it would help with the dropout rate. यूनस, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी और फिर मैं इसी चीज पे अदा से भी कमेंट लेना चाहूंगी, because this is an important issue जो हमारे पास है. Yes. Yeah, so something I find very exciting कि जो उन्होंने कच्ची से 5वीं तक का जो अभी करिकुलम रिलीज किया है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, जो कि एक बहुत ही और प्राइमरी लेवल पे बात की जा रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए कि स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है. कि इवन इफ वी लूज देम एट द प्राइमरी लेवल, उन्होंने जाके कल को अपना काम शुरू करना है, चाहे वो किसी के लिए काम कर रहा है या अपना काम शुरू कर रहा है, तो एटलीस्ट एक ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिस मर्जी फॉर्म में. उसके अंदर बैंकिंग के ऊपर बात की जा रही है, फाइनेंसिंग के ऊपर बात की जा रही है, बजटिंग के ऊपर बात की जा रही है. सो अब अगर इस तरह के टॉपिक्स टच हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये हो रहे हैं विद द अंडरस्टैंडिंग के इसकी एग्जामिनेशन नहीं होगी, लेकिन इसकी एक लाइफ स्किल और प्रैक्टिकल यूटिलिटी है. तो उसी तरह ये जितनी बाकी सारी स्किल्स हैं हमारे पास, चाहे वो आर्ट एजुकेशन है, वो फिजिकल एजुकेशन है, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों या पब्लिक स्कूल्स हों, टिपिकली फीमेल पार्टिसिपेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम होती है कंपेयर टू मेल पार्टिसिपेशन. वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जहाँ पे हम एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट को खो जाते हैं. बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको, अगर आप इसको प्रोफेशनली ना भी देखें, तो मिसाल के तौर पे अगर आप एग्जाम की स्ट्रेस के साथ ही डील कर रहे हैं तो और साथ में अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आपके लिए कोप करना बड़ा आसान हो जाता है, आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है. ठीक है, अगर आप आर्ट करते हैं तो वो भी एक किस्म की फॉर्म की थेरेपी है जो आपको रिलैक्स करती है. ठीक है. सो एंड बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन हमें आज तक नहीं मिले क्योंकि उन तक वो एक्सपोजर पहुंचा ही नहीं. अगर बच्चे को जितना ज्यादा हम एक्सपोजर दे सकते हैं मुख्तलिफ स्किल्स की तरफ, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, या क्रिटिकल थिंकिंग या डिबेटिंग हो, तो उसको ये पता होगा कि यार इधर मेरा इंटरेस्ट है, ये मुझे मजेदार चीज लगती है और लिहाजा ये मैं करना चाहूंगा, बजाय इसके कि ये जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे रट्टा हो रहा है, इस रट्टे का मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है. तो आई एम वेरी पॉजिटिवली इन फेवर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि इन स्किल्स की इंट्रोडक्शन की वजह से ना सिर्फ आपकी एक होलिस्टिक लाइफ स्किल डेवलप हो रही है, बल्कि आपके लिए एक नया एवेन्यू खोल रहा है जिसके अंदर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और महज पब्लिक स्पीकिंग की ऐसी स्किल है जो कि आपको हर शोबे में काम देती है, चाहे आप एक सेल्समैन है, चाहे आप एक पार्लियामेंटेरियन है, ठीक है, चाहे आप एक न्यूज एंकर है, या आपने किसी को महज कन्विंस करना है, तो ये पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको वहां पे हेल्प करती है. सो मेरे ख्याल में ये सारी वो स्किल्स हैं जो कि एक इंसान की एजुकेशन का अहम कंपोनेंट है, ये सेपरेट नहीं है और इनको इंक्लूड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ड्रॉप आउट रेशियो भी मेरी नजर में रिड्यूस होगी. इसी से मुझे याद आता है कि बिकॉज मैं एक डिबेटर रही हूँ, बहुत सारी दफा हम क्लासेस छोड़ देते थे लेकिन डिबेट स्कैम जरूर लेते थे, इवन दो वो क्लास से भी लंबा हो, उसका रीडिंग मटेरियल भी ज्यादा हो, बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी ना किसी तरह जब टैप होता है आप एजुकेशन से इन सिंक रहते हो. अब अदा आपसे इसी बारे में ही पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा और अगर मैं इस पे ऐड करूं एंड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान में हमें पता है कि स्पोर्ट्स में
ہمارے پاس ہم نے کبھی وہ بیسک انفراسٹرکچر ہی بلڈ نہیں کیا کہ آگے جا کے ہم اولمپئنس پیدا کریں, آگے جا کے ہم اسپورٹس مین پیدا کریں, کبھی کوئی گولڈ میڈل لے کے آئیں. اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ بس ایک ہی دفعہ ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور کبھی دوبارہ نہیں نظر آتا. لیکن دا آئیڈیا کہ فیمیل ایجوکیشن اور میل ایجوکیشن اور ان دونوں میں جو ہمیں گیپ نظر آتا ہے اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو فزیکل ایجوکیشن, تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ریکمینڈیشنز ہوں گی؟ اگر آپ اینڈ میں ہمیں ریکمینڈیشنز دیں اسپیسیفکلی ٹو ایڈریس دا فیکٹ کہ ہم لڑکیوں کو فزیکل ایجوکیشن فزیکل اسپورٹس سے کہیں بہت دور رکھتے ہیں. Thank you so much, Fatima, and thank you, Yunus. I'm happy that the conversation is taking really, interesting and nice turns, right? تو پہلی بات تو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگین آئی ریفر بیک ٹو ڈاکٹر باریز آرٹیکل وچ ہی ریسنٹلی پبلشڈ آئی تھنک یسٹرڈے, جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا سنگل نیشنل کریکولم کی ابھی ضرورت تھی, اور بجائے اس کے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر 18 مہینے لگائے جاتے, کیوں ایسی سیٹ آف انٹرونشنز پہ 18 مہینے اور ٹیکس منی اور ٹائم ایکسپرٹس کا اسپینڈ نہیں کیا گیا جو ان ساری باتوں کو ایڈریس کرتے جن کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اب آ گئی بات کہ بچے اسکول کیوں چھوڑ دیتے ہیں, ریٹینشن میں پرابلم کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں بچوں کا رجحان کیوں ہے, کیوں ماں باپ جو گھروں میں کوٹھیوں میں 5 مرلے 10 مرلے کے اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں لیکن سرکاری اسکول میں نہیں. اس کی سیدھی ریزنز ہیں کہ سرکاری جو پبلک اسکولز ہیں وہ ایسا انگیجنگ انوائرمنٹ ہی نہیں دے پاتے بچوں کو. ایک چیز تو چلیں یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہے, اے سیز نان اے سی کلاس روم یا یہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, لیکن اس کے علاوہ ٹیچرز کی ایجوکیشن, ٹیچرز کی ٹریننگ, لیڈرشپ کے رولز, یہ سارے اتنے کمپلیکس مسائل ہیں کہ آئی تھنک ایسی انٹرونشنز کی ضرورت ہے جو ایک ایک کر کے ان چیزوں کا حل نکالے, کہ ایسی انٹرونشنز کی جائیں جو پبلک اسکولز کو اور ایون جو میڈیوکر لیول کے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنائے, انگیجنگ بنائے اور مور انٹریکٹیو بنائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آئی نو کہ پاکستان جیسے ہم ملک میں ہیں, ہمارے میں یہاں پیسے اور ریسورسز اسٹرکچر یہ سب کے چیلنجز ہیں. تو the best option is to go for partnership and collaboration. The more you do it, I think the more engaging you can make your school. I have worked for an elite private school for 10 years اور میں نے 10 سال میں صرف ایک ہی کام کیا ہے, اور وہ یہ تھا کہ میں نے پارٹنرشپس اور کولیبوریشن کیے کہ پورے ملک میں جو اچھی چیز ہو رہی تھی, کوئی بھی پروگرام ہو رہا تھا, ان کو ای میل لکھی, ان کو فون کیا, ان کو کہا جی کہ یہ مجھے میرے اسکول میں بھی کروا دیں. سو پرٹیکولرلی اسپورٹس کے لیے برٹش کاؤنسل کا ایک پروگرام ہے دوستی پروگرام, وہ کافی اچھا چل رہا ہے. بہت سے ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے اپنے وینچرز کر کے ایسی ٹریننگ پروگرامز اور سیمینارز ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ آ کے ڈلیور کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کے اگر فیڈریشن سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, گورننگ باڈیز جو ہیں اسپورٹس کی جس میں اولمپک بھی شامل ہے, منسٹریز بھی شامل ہیں, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ریئلی ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کمنگ بیک ٹو دا ول آف دا لیڈرشپ آف دا اسکول. اور ایک چیز جو میں نے پبلک سیکٹر میں اور آبزرو کی کہ میں نے بہت سے اسکول دیکھے جہاں پہ اقبالیات, جہاں پر نعت خوانی اور اس طرح کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ویکلی بیسس پہ کروائی جاتی ہیں. لیکن مسئلہ وہیں آتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسی پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر یا کچھ گروپ آف ٹیچرز وہاں ہیں جو بہت انتھوزیسٹک ہے, بہت ایکٹیو ہیں, وہ کروا لیتی ہیں لیکن باقی نہیں کراتی کیونکہ پالیسی اس چیز پہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتی. اور یہی چیز ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے تھرو کہ ان ساری چیزوں پہ جو ایکسٹینڈیڈ ایجوکیشن, ہولسٹک ڈیولپمنٹ یا ویل راؤنڈیڈ ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں, بی اٹ ڈیبیٹس, اسپورٹس اینڈ آرٹ ڈیزائن, ڈیجیٹل لٹریسی, ان سارے لنکس کو جو ایک بہت بڑا کلسٹر ہے ایجوکیشن کا, SNC اس کو مس کر رہا ہے. رائٹ, اب آ گئی لاسٹ پوائنٹ جو آپ نے کیا کہ جینڈر کا ایشو ہے اور اسپورٹس کا جو یہ حال ہے وہ کیوں ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اگر ابھی سے 20 سال پیچھے چلے جائیں یا آئی تھنک 30 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان اولمپک چیمپئن رہا ہے, ہاکی میں پاکستان اولمپک چیمپئن رہا ہے, آئی تھنک باکسنگ کے اندر بھی, ابھی کرنٹلی ریسلنگ میں, کراٹے میں ہمارے میڈلز آ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستانی کمیونٹی کا کن اسپورٹس کی طرف ٹرینڈ ہے اور پھر ان اسپورٹس میں ہی انویسٹ کیا جائے. رائٹ,
اور اس چیز میں کارپوریٹ سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ سرکاری اسکول ہیں یا وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں. دونوں میں اسپورٹس کا کوئی میکینزم نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولز کا جب دل چاہتا ہے وہ اسپورٹس ڈے کراتے ہیں, جس سال دل نہیں چاہتا, بجٹ نہیں ہے, ایشو ہے, کوئی ایکٹیو ٹیچر نہیں ہے, وہ نہیں کراتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اگین کمنگ بیک ٹو کہ اگر فیڈرل منسٹری سے اسپورٹس اور فزیکل ایجوکیشن کو ایز اے ڈسٹنکٹیو سیپریٹ سبجیکٹ SNC میں ایڈ کیا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کو پروونشل لیول پہ, ہر لیول پہ باؤنڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر آتھرز نکلیں گے, ایلیٹ ایتھلیٹس نکلیں گے جو اس چیز پہ کتابیں لکھیں گے, پھر وہ کتابیں پڑھائی جائیں گی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. جو ایتھلیٹ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کوئی رکھتا نہیں ہے, تو ایسی فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو کہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے یا بہت زیادہ اسپورٹس کو نہیں سمجھتی, وہ سائڈ پہ ہوگی. اور وہ ایلیٹ ایتھلیٹس جو کہ ابھی جن کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کو موقع ملے گا کہ وہ آئیں اور وہ جابس کریں. اور اسی طرح سے کوچز پروگرامس اور ڈفرینٹ پارٹنرشپس. تو جو فیڈریشنز کا رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ جی نیچے سے ہمیں نرسری نہیں ملتی, نرسری ختم ہو گئی اس لیے میڈل نہیں آتا. So the education ministry, federal and provincial, they have to play a role, otherwise اور 20 سال بھی ہم اولمپک میڈلسٹ نہیں بن سکتے. گریٹ, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. بہت کمپریہنسو اور بہت انگیجنگ ٹاک تھی, اینڈ آئی پرسنلی انجوائے دس ٹاک. اسی طرح آئی تھنک اگر آپ ہماری آڈینس میں اگر آپ ایک اسکول سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں, بہت سارے ایسے ریسورسز کی بات کی ہے جن کو آپ یوز کر کے اگر خدا نخواستہ یہ سنگل نیشنل کریکولم میں نہ بھی جائے, ایز اے پرائیویٹ اسکول اونر اور اے پبلک اسکول اونر آپ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر آپ کس طرح اس سنگل نیشنل کریکولم کو یوز کر کے اس کو بلڈ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جتنے ریسورسز اکٹھے کریں اور مل کے, چاہے وہ مدرسہ اسکول سسٹم ہو, چاہے وہ پبلک اسکولس ہوں, یا پھر وائڈ ہیوج رینج آف پرائیویٹ اسکولس, ہم سب آئیں اور اسپیسیفکلی فوکس کریں کو کریکولرس پہ, ایکسٹرا کریکولرس پہ, اور ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ پہ, تاکہ بعد میں جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ صرف اسٹرانگ مائنڈز نہ ہوں بلکہ اسٹرانگ ہیومن بینگس ہوں, جن کے پاس ایموشنل کیپیبلٹی ہو, جن کے پاس کریٹیکل ایبلٹی ہو, اور جنہیں صرف رٹا کی ہوئی ڈیٹس نہ یاد ہوں بلکہ انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا آتا ہو. تھینک یو سو مچ یونس ہمیں جوائن کرنے کا, تھینک یو سو مچ ادا ہمیں جوائن کرنے کا. اس کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, لیکن ٹیچ کی پوری ٹاک سیریز ہے جو سنگل نیشنل کریکولم پہ بیسڈ ہے. ہم نے آلریڈی 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو کمیٹی ممبرس کی طرف سے ہیں, which explain کہ یہ کریکولم کیا ہے, کیسے بنا ہے, کیا پروسیس ہے اور کیا فیچرز ہیں اس کے. اس کے علاوہ ہم اس کے بعد ریلیجیس ایجوکیشن اور مدرسہ اسکولس پہ بھی بات کریں گے, اور ان دا کمنگ سیریز آف ٹاکس ہم اور مزید ایشوز پہ بھی ٹاکس کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک, کوئی سجیشن ہے تو ہمیں ویب سائٹ پہ, فیس بک چینل پہ ضرور لکھیے گا, یوٹیوب چینل ٹیچ ایجوکیشنل HRD پہ بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون.